بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے ان کا انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع اور فصیح و بلیغ تھا، اس کو لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرے، اور مدح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المؤمنین۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے اجازت دیں، میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح اور کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا، اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ کتامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحاشہ عورت تھی۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب کتامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ کتامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ کتامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہی خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس کو خبر دینے پر پشیمان ہوا۔ کتامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر تھا، اس سے شادی کی درخواست کرنے لگا۔ کتامہ نے کہا کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ کتامہ نے کہا، زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک، عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ کتامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی اور اپنے آپ کی دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ کتامہ نے کہا، حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں، اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر کتامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔
ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو لوگوں کا دوست بن گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قتامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قتامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کو پانے کی خواہش کی، لیکن قتامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں۔ قتامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور کچھ پیسے دے کر اسے تیز کرنے کے لیے دیا اور پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کرنے کے لیے دیا۔ اس رات بد نصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں داماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ اس کے اثر سے 2 روز بعد داماد رسول شیر خدا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم پیش ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیوں کو جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اسی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں اژدہے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے قاتلین پر قیامت تک لعنتیں برسائے، آمین۔